میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنے دین، اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والے اور مال کے بارے میں فکر رہتی ہے، غم رہتا ہے، اندیشہ اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان میں نقصان نہ ہو جائے، میرا دین کا نقصان نہ ہو جائے، اس میں کوئی میرے سے خطا نہ ہو جائے، اپنی جان کا ڈر رہتا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ جسم کو کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے، جیسے آج کل ہے کہ کینسر، یرقان، شوگر اور اس طریقے کے فالج، نقوہ، دیگر امراض ہیں، یہ میرے جسم کے اوپر بیماریاں نہ لگ جائیں، بڑے مرض نہ لگ جائیں، اس طرح کے ڈر رہتے ہیں۔ اور فرمایا مجھے اپنے اولاد کے بارے میں، اولاد کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، اپنے گھر والوں کے بارے میں کہیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہ مالی، اور مجھے اپنے مال کے بارے میں بھی ڈر رہتا ہے، میرے مال کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرے مال میں مجھے خسارہ نہ پڑ جائے، مجھے یہاں پہ کوئی خسارہ نہ آ جائے۔ تو اس فکر سے آزاد ہونے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کوئی دعا بتلائیے، کوئی وظیفہ بتلائیے، کوئی حل نسخہ بتلائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، میں تجھے ایک وظیفہ اور دعا بتلاتا ہوں، اس کو پڑھا کر اور صبح و شام پڑھا کر اللہ ان تمام فکروں سے تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ پڑھا کرو، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی۔ مفہوم اس کے ترجمے کا یوں بنتا ہے، بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام کی برکتیں، اللہ کے نام کی رحمتیں میرے دین پہ نازل ہوں، ونفسی، اور میری جان پہ نازل ہوں، وولدی، اور میری اولاد پہ بھی نازل ہوں، واہلی، اور میرے گھر والوں پہ نازل ہوں، ومالی، اور میرے سارے مال پہ اللہ کے نام کی رحمتیں، اللہ کے نام کی برکتیں نازل ہوں۔ تو صحابی رسول چند دنوں کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی جان ہے، وہی دینداری ہے، وہی اولاد ہے، وہی گھر بار ہے، وہی مال ہے، لیکن اب سارے فکر، سارے غم، سارے میرے دل کے اندر جو خیالات آتے تھے سارے مٹ چکے ہیں الحمدللہ۔ صبح و شام میں اس دعا کو پڑھا کرتا ہوں، اس لیے ہمیں بھی آج ڈر رہتا ہے، اولاد کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں ڈر رہتا ہے، اپنے مال کے بارے میں ڈر رہتا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن خواب و خواب پریشان رہنا، سوچتے رہنا، یہ بھی انسان کے لیے ایک الگ سے مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام فکروں سے، غموں سے نجات لینے کے لیے اس نبوی وظیفے کو اپنائیں، صبح و شام ایک ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، تو انشاءاللہ ان تمام فکروں سے، غموں سے اللہ کریم نجات عطا فرمائیں گے۔